کیونکہ یہ بیسیکلی تو نیورولوجی ہی ہے، اس میں ذرا سرجری کا ہاتھ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو نیورو سرجری کہتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر وہ انیشیل سٹیج میں آ جاتا ہے، کون سے ارلی سائن ہوتے ہیں جن کو پیشنٹ اگنور کر رہا ہوتا ہے، یا ان ارلی سائن پہ ہی نیورو سرجن سے رابطہ کر لینا چاہیے تاکہ مزید کمپلیکیشن سے بچا جا سکے؟ پھر اس کے بعد ایک نیویگیشن سسٹم آ گیا جس کو نیورو نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں۔ ایک عام پبلک کے لیے نیورولوجی اور نیورو سرجری میں اگر فرق معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جینکس برین ڈیکوڈ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے برین اینڈ نیورو سرجری۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ کے سر میں اس وقت کائنات کا سب سے کمپلیکس سسٹم موجود ہے؟ جی ہاں، میری مراد آپ کے برین سے ہے۔ 86 یعنی 86 ارب نیورون، اور حیرت کی بات ہے کہ برین کو خود سے درد بھی محسوس نہیں ہوتا، اور ایک کوالیفائڈ نیورو سرجن ہم سے بات چیت کے دوران بھی ہمارے برین کا کمپلیٹ آپریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ 24 کروڑ عوام اور صرف 450 کوالیفائڈ نیورو سرجن، یعنی کہ 7 لاکھ لوگوں کے لیے صرف ایک۔ اور اس بات کا اندازہ ہمیں تب بھی ہوا کہ جب 2005 اکتوبر میں ایبٹ آباد اور اس کے گرد و نواح کے زلزلے نے بہت سی جانوں کا ضیاع کیا، اور ان میں جو لوگ بچ گئے ان میں ریڑھ کی ہڈی کی بہت سی شکایات تھی، اور اس وقت اپنی عوام کے شانہ بشانہ اور ہر ٹائم آپریشن تھیٹر میں موجود جو لوگ تھے ان میں ایک صاحب جو آج ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر ساجد نذیر بھٹی صاحب سے۔ سر ویلکم۔ میں آپ کی اجازت سے اپنی ویور سے آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی قابلیت کی بدولت پیمز ہاسپٹل اسلام آباد نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لیڈ کیا، اور اب آپ اپنی خدمات راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ 35 سال کا تجربہ، ہزاروں زندگیاں اور ہزاروں دماغ۔ سر ویلکم ٹو جینکس برین ڈیکوڈ۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ کے قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اہم لیکن جنرل پبلک کے لیے کچھ کویشچن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ کے فیلڈ سے متعلق عام پبلک بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نیورو سرجری کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا، ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ نیورو سرجری جو ہے اس کو انٹرنیشنلی سرجیکل نیورولوجی بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ بیسیکلی تو نیورولوجی ہی ہے، اس میں ذرا سرجری کا ہاتھ آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو نیورو سرجری کہتے ہیں۔ تو وہ تمام بیماریاں جن کا پھر الٹیمیٹلی علاج جو ہے تو وہ دوائیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ نیورو سرجری آتی ہے۔ آج کل نیورو سرجری میں کہوں گا کہ اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ نیورولوجی تھوڑی سی سمٹ گئی۔ بالکل۔ تو نیورو سرجری مطلب دماغ کے اور پیریفرل نروس سسٹم جس کو کہتے ہیں، رگوں کے ان تمام بیماریوں کا جن کا کہ میڈیسن میں علاج نہیں ہے، ان کا علاج سرجری کے ذریعے کیا جائے، اس کو نیورو سرجری کہتے ہیں۔ سر آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا نیورولوجی۔ ایک عام پبلک کے لیے نیورولوجی اور نیورو سرجری میں اگر فرق معلوم کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، جنرلی اسپیکنگ نیورولوجی کہتے ہیں اس کو ہو کہ جس کا علاج یا بیماریاں جن کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہو، اور نیورولوجی بیسیکلی نیورو سرجری اور نیورولوجی دونوں کی بیسکس ہے نیورولوجی اٹ سیلف۔ یعنی آپ سمجھیں کہ نیورولوجی مریض کا وہ ایگزامینیشن ہے جو کہ نیورو کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اس کو آپ نیورولوجی کہہ سکتے ہیں۔ تو نیورولوجی نیورو سرجری میں بھی آتی ہے، اور نیورولوجی نیورو فزیشین کے اس کام میں بھی آتی، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جہاں پہ آ کے نیورولوجی میڈیسن رک جاتی ہے وہاں سے آگے نیورو سرجری شروع ہو جاتی ہے۔ سر اگر ہم سرجری کی بات کریں تو ایک دم ذہن میں آتا ہے ہڈی جوڑ توڑ۔ اگر میں ایک نیورو سرجن سے پوچھوں کہ نیورو سرجری کی فیلڈ میں کون سی ڈیزیز، سرجری یا پروسیجر آتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے شروع کر سکتے ہیں کہ پہلے جو پیدائشی نقائص ہیں، پیدائشی نقائص
سب سے پہلے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کون کون سے ایسے امراض کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ان کو پیدائشی نقائص کہتے ہیں. ان میں نیورو کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کی کمر پہ پھوڑا ہوتا ہے. بالکل. اور جن کو پھوڑا ہوتا ہے ان میں سے 80% بچے ہوتے ہیں ان کے سر میں پانی بھی بھرتا ہے، جس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں. تو یہ تو پیدائشی نقائص ہیں، اور یہ نقائص ایسے ہیں کہ جن کو آپ دوائی کے ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتے. ان کے لیے ڈیفینیٹلی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ریپیئر کرنا ہے. وہ چیز جو پیدائشی طور پہ مکمل نہیں بن سکی اس کو آپ نے ریپیئر کرنا. تو کہنے کی بات ہے کہ پہلے تو یہ آ گئے آپ کے پیدائشی نقائص. اس کے بعد پھر عمر کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ جو امراض اپیئر ہوتے ہیں ان میں پھر یہ برین ٹیومرز بھی آ جاتے ہیں، ان میں اسپائنل ٹیومرز بھی آ جاتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جن کا پھر علاج مکمل طور پہ سرجری کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تیسرے سٹیج میں جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ ڈی جنریٹو پروسیسز شروع ہو جاتے ہیں، تو تیسرا حصہ جو بیماریوں کا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو ڈی جنریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلا کسی کو ڈسک پرولیپس ہو گیا، اس کی ڈسک جو ہے تو وہ ڈی جنریٹ ہو کے باہر نکل آئی، اس نے رگ کو پریس کر دیا، ان کو شیاٹکا ہو گیا، جسے رگ نساء درد بھی کہتے ہیں. تو یہ تیسرا حصہ اس طرح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چند بیماریاں ایسی ہیں جو کہ پیدائش کے وقت ہوتی ہیں لیکن ظاہر اس وقت نہیں ہوتی. مثلا ویسکولر ڈیزیزز ہیں، جیسے کہ اینیورزم ہے ایک چیز جو کہ خون کی نالی کی بیسیکلی ایک ایب نارمیلٹی ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے، لیکن وہ ود دا پیسج آف ایج، جو ہی ایج بڑھتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور وہ ایک خون کی نالی میں انوملی ہوتی ہے جو کہ غبارے کی طرح بن جاتی ہے، اور وہ ہلکا سا بھی بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو تو وہ پھٹ جاتی ہے اور برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو 70% سرجری کا کام ہے نا وہ ٹراما ہے، ہیڈ انجریز ہیں، اسپائنل انجریز ہیں، اور ایسے علاقے، ایسے ملک جہاں پہ کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، موٹر ویز بن چکی ہیں، وہاں پہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہیڈ انجریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو 70% کسی بھی ڈپارٹمنٹ آف نیورو سرجری میں اگر جائیں تو یہ ٹراما ہے. ٹراما اس کو ڈیل کرتے کرتے جو ہے تو دن گزر جاتے ہیں. سر آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بیماری کا ذکر کیا، شیاٹیکا. جی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر تو ہے، لیکن ہر جگہ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتا ہے کہ شیاٹیکا کا علاج موجود ہے، اور ہر بندہ چاہے وہ حکیم ہے، نیم حکیم ہے، اور کچھ بھی نالج جانتا ہے، وہ اس کی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ہر ٹائم موجود ہے. سر کیا شیاٹیکا کا علاج نیورو سرجن کر رہے ہوتے ہیں، اور کس سٹیج آف ڈیزیز پہ ایک عام بندے کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ شیاٹیکا جس بھی سٹیج پہ ہو، اگر 2 دن سے بھی ہے تو پھر بھی اس کو نیورو سرجن کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ وہی اس کو بتا سکتا ہے، اس کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، کیا ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا علاج اس سٹیج پہ کیا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے. اگر وہ انیشیل سٹیج میں آ جاتا ہے اور اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے پاؤں میں، یا اس کو بڑے چھوٹے پیشاب کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کو آپ میڈیسن دیں گے، یا میڈیسن بھی نہیں دیں گے، آپ اس کو کہیں گے کہ جی پوسچر امپرومنٹ رکھیں، یہ کام نہ کریں، یہ وہ نہ کریں، موٹر سائیکل پہ نہ پھریں، کوئی سخت کام نہ کریں، وزن نہ اٹھائیں، کسی گاڑی کو دھکا نہ لگائیں، جو ہم عموماً مریضوں کو بتاتے ہیں. تو اسی سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ پھر اگلے سٹیجز پہ جا کے جب ڈسک پرولیپس ہو گیا زیادہ، اور وہ پھر اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اس نے پیشنٹ میں کچھ نیورولوجیکل ڈیفیسٹس بھی پیدا کر دی ہیں، اس کے پاؤں میں کمزوری آ گئی ہے، یا پاؤں سن ہو گیا ہے. اور بالکل جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں جن میں ہم کارڈا ایکوائنا سنڈروم کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں بالکل فالج ہو جاتے ہیں اور بڑا چھوٹا پیشاب بند ہو جاتا ہے. تو وہ سٹیج جب آ جائے تو 12 گھنٹے کے اندر اگر اس کا آپریشن نہ ہو تو پھر اس کو کوئی مکمل ریلیف نہیں ملتا. یہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی بندہ جو ہے تو شیاٹیکا کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے. حکیم بھی تیار ہیں، ہومیوپیتھی والے بھی تیار ہیں. وہ
گاڑی میں ریڈیو لگا ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات یہ ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر صاحب اپنی تقریر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرانا، آپریشن نہیں کرانا، دوائی میں علاج ہے، ہمارے پاس علاج ہے. اسی طرح حکیم بھی کہتے ہیں، اسی طرح وہ سنیاسی باوے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نیورو سرجری ہو گئی یا آپ اس کو ویسٹرن میڈیسن کہہ لیں، یہ بہت سائنٹیفک چیز ہے. اس میں ہر ایک چیز جو ہے تو اس کو آپ پراپر طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں، اور جب تک آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے آپ اس کو بتا نہیں سکتے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو لہٰذا جو پراپر انویسٹیگیشنز ہیں وہ کی جائیں، اور اس میں جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ نہ صرف آپ خود دیکھیں اور اس کو ڈائگنوز کریں، بلکہ پیشنٹ کو اور اس کے اٹینڈنٹس کو بھی بتائیں کہ جی یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو میں نے اس طریقے سے حل کرنا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. سر آپ کے بہت سے فالوورز ہیں جن کو جب ہم نے اس چیز کا ڈسکلوز کیا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد نذیر بھٹی صاحب، تو کچھ کویسچن ان کی طرف سے بھی تھے. آخر اتنی مشکل فیلڈ نیورو سرجری کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا سر؟ بات یہ ہے کہ میرے باس جو تھے وہ ٹاپر تھے اپنی کلاس کے. تو ٹاپر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی اسپیشلٹی بھی ایسی چوز کرنی ہے کہ جو بھی پوچھے تو کہ ہاں یار ٹاپر بندہ تھا اس نے یہ کیے. آپ کی بات درست ہے کہ یہ بہت سخت اسپیشلٹی ہے، ناٹ ان دا سینس کہ جی آپ اس میں پڑھنا بہت پڑتا ہے، بلکہ اس میں آپ کی بھاگ دوڑ ساری زندگی رہتی ہے. آپ 70 ایئرس کے بھی ہو جائیں، اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں ایز اے نیورو سرجن تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اب ریلیکس ہونا چاہتا ہوں یا کچھ ایسی بات ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی نیورو سرجری جو ہے منٹس اور گھنٹوں کی گیم ہے. اگر آپ نے منٹس اور گھنٹوں میں کوئی اس کا حل نہیں نکالا تو پھر اس کا کوئی حل نکالنے کا بعد میں فائدہ نہیں، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. آپ کی بات درست ہے کہ یہ اسپیشلٹی بہت ٹف ہے، اور پرسن از آلویز آن ہز ٹوز، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر. کوئی ہیڈ انجری ہے وہ ود ان 5 منٹس 10 منٹس اگر آپ نہیں پہنچتے اس کو دیکھنے کے لیے تو پھر پہنچنے کی ضرورت نہیں. تو وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بعض اوقات حالات ہوتے ہیں جو بندے کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ نہ بھی بننا چاہے تو وہ نیورو سرجن بن جاتا ہے جہاں پر 1 ملی میٹر غلطی بھی کی بھی گنجائش نہیں ہے. جی سر انسپائریشن یا موٹیویشن آپ کے یہی ٹیچر تھے؟ دیکھیں میرے ایک ٹیچر تھے جو اب فوت ہو چکے ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے شوق پیدا ہوا تھا. سب سے پہلے ہمارے پروفیسر تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس زمانے میں نیورو سرجن بہت ہی کم تھے. مطلب پاکستان میں شاید 100 سے بھی کم نیورو سرجن تھے، جبکہ پاکستان کی اس وقت آبادی شاید 12 یا 13 کروڑ تھی. تو اس میں صرف 100 نیورو سرجن تھے، اور وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے پیچھے لوگ پھرتے تھے ٹائم لینے کے لیے. ان سے منسٹرز بھی ملنے آ رہے ہیں، ممبرز نیشنل اسمبلی آ رہے ہیں، لوگ سیکٹریز آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے. تو یہ دیکھ کے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ یار پروفیسر صاحب کی اتنی عزت ہے، اتنے لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اور میرے پروفیسر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم کوئی بھی اور اسپیشلٹی اگر چوز کرو گے تو تم دیکھ لو کہ آگے پیچھے لوگوں کو جابس بھی نہیں مل رہی. اور نیورو سرجری ایک ایسی اسپیشلٹی ہے کہ اس میں اگلے 20 سال تک آپ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. یہ بات ان کی جو ہے وہ میرے دل کو لگی، انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی. یہ 1988 کی بات ہے. اس کے بعد میں نے جب یہ فیلوشپ ماسٹرز کر لی سب کچھ، تو اس کے بعد میں نے جب سے ایز اے کنسلٹنٹ جاب شروع کی، میں اس دن سے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوں. سر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ساجد نذیر بھٹی، یہاں تک تو لوگوں نے دیکھا، لیکن اگر میں جاننا چاہوں کہ ٹریننگ کے دوران سب سے مشکل وقت یا کیا چیلنجز تھے، جہاں پہ لیکچر روم بھی تھا، گھنٹوں کی اسسٹنٹس بھی تھی، کیا چیلنجز سر آپ نے فیس کیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ اسپیشلٹی بہت ٹف ہے. اس میں ہیڈ انجریز بہت زیادہ آتی ہیں، اور ان کو آپ نے فوری طور پہ ٹائم دینا ہے، ان کو جا کے دیکھنا ہے اور ان کو اسیس کرنا ہے، فوری طور پہ کیا انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کرانی ہے، اور پھر یا تو ان کو سیدھا آپریشن تھیٹر میں لے کے جانا ہے اور اسی وقت آپریٹ کرنا ہے، اور یا پھر ان کو آپ انٹینسو کیئر میں چھوڑ کے آتے ہیں اور ان کے اٹینڈنٹس کو بتا دیں کہ جی یہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے اور آپریشن کی بھی ضرورت نہیں. اور ایسے کیسز جن میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں اور ان میں بچنے کی امید بھی بہت کم ہوتی.
تو اس لیے یہ بھاگ دوڑ تو اپنی جگہ پہ تھی، وہ سب کچھ بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ہمارے جو باس تھے وہ بھی بڑے سخت تھے، ان کو ٹیکل کرنا اور ان کے ساتھ ہینڈل کرنا سچویشن کو، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے جو جاب کی اپنی نوعیت ہے اور جاب کی جو اپنی سختی ہے وہ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن باس کے ساتھ بھی گزارا کرنا پڑتا تھا، وہ ہمارے لیے بہت ٹف ہوتا تھا. باس نے آج آپ کو باس بنا دیا. بالکل. سر ابھی آپ نے ذکر کیا سرجریز کا، اپروکسیمیٹلی کتنی سرجریز ابھی تک ساجد صاحب کر چکے ہوں گے؟ دیکھیے میں تو ہزاروں میں سرجریاں کر چکا ہوں، کیونکہ 35-36 سال تو مجھے ہو گئے ہیں نیورو سرجری کرتے ہوئے. تو اتنے کیسز کیے ہیں کہ اب تو یاد رکھنا، ان کو گننا بہت مشکل ہے، ہزاروں کے حساب سے کیے. اور یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نیورو سرجری میں آپ کوئی پروسیجر کہیں اور وہ ہم کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے چھوڑی. تو ہر ایک اسپیشیلٹی جو ہے، سب اسپیشیلٹی آف نیورو سرجری جو ہے، جس میں سب سے بڑی چیلنجنگ اسپیشیلٹی جو ہے وہ ویسکولر نیورو سرجری، جس میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ اینیورزم رپچر ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، تو اس کو ود ان ٹائم اس رگ کو پکڑنا ہوتا ہے، اس کو کلپ لگانا ہوتا ہے اور باقی بلڈ صاف کر کے تو اس طریقے سے پیشنٹ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی اور سخت یعنی چیلنجنگ قسم کی اسپیشیلٹی ہے یہ سب اسپیشیلٹی آف نیورو سرجری. تو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں پاکستان میں. ابھی بھی میں کہوں گا کہ ہر ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، ہر نیورو سرجن نہیں کرتا. اس کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت سخت قسم کا پروسیجر ہے اور بہت ہی نازک قسم کا پروسیجر ہے، کیونکہ ایک ایک رگ کو اور ایک ایک چیز کو بچانا اور پھر اس جگہ تک پہنچنا جہاں سے کہ وہ بلیڈ کر رہا ہے اور اس کو پکڑنا، اور آپ کے سامنے وہ بلیڈ کر رہا ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کا اپنا جو دل ہے وہ بھی ادھر رک جاتا ہے بعض اوقات. ایسے بالکل. سر سب سے چھوٹی سرجری، کیونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ برین سرجری ایک بہت لمبا پروسیجر، ایک بہت کرٹیکل سرجری، لیکن اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ نے اپنی فیلڈ میں سب سے چھوٹی سرجری کی ہو تو وہ کتنی ڈوریشن کی تھی؟ دیکھیں سب سے چھوٹی جو سرجری ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہاتھ کا ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کارپل ٹنل سنڈروم کہتے ہیں. یہ خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، ہاتھ سن ہو جاتے ہیں ان کے. تو اس میں وہ پروسیجر کرنا ہوتا ہے جو کہ ہارڈلی میرا خیال ہے 10 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے، اور وہ کرنا بھی لوکل میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ چھوٹی سرجری یہی ہے. لیکن بعض اوقات یو نیور نو، آپ نے کوئی سمجھا کہ جی بہت بڑا پروسیجر مجھے کرنا پڑے گا اور وہاں پر صرف ایک دماغ کھوپڑی میں بر ہول کر کے ہی سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا سچویشن بن جائے اور کتنا ٹائم زیادہ لگ جائے. میں جب امریکہ میں ٹریننگ پہ تھا تو وہاں ایک پاکستانی نیورو سرجن ہے جنہوں نے میرا سارا کچھ ارینجمنٹ کیا تھا، وہاں پہ میں اٹیچمنٹ میں تھا. تو وہاں انہوں نے ایک پیشنٹ کو خون کی نالیوں کا اس کا آپریشن تھا، تو وہ انہوں نے شروع کیا صبح 9 بجے، تو دوسرے دن 3 بجے صبح جا کے ختم ہوا وہ پروسیجر. 20 گھنٹے اس میں لگے. زیادہ تر جو پیشنٹس ہمارے برین ٹیومر کے ہوتے ہیں، جن میں کہ خاص طور پر ایک اسپیشل ٹیومر ہے جس کو ایکوسٹک نیوروما کہتے ہیں، اس قسم کے جو ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور چونکہ عادت ہے کہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا سرجری، کھڑے ہو کے ہی مائکروسکوپ کے ذریعے وہ کرتے ہیں، تو آخر میں پاؤں سوج جاتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ جوتے پورے نہیں آتے. اچھا، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ 10 منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں اور کئی دنوں تک کی سرجریوں کا سفر، سر جاننا چاہوں گا کہ اسپیسیفکلی اگر برین سرجریز کی بات کی جائے یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے سر؟ دیکھیں برین میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پیدائشی نقص ہوتے ہیں، جیسے کہ ہائیڈروسیفلس ہے، تو اس میں بھی سر کا آپریشن ہوتا ہے. اس میں وہ شنٹ ڈالا جاتا ہے، وہ جو ایک مشین ہوتی ہے جو پانی نکالتی. اس کے بعد پھر اگر آپ ٹراما کو لے لیں، جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 70% تو ہم ٹراما ہی ڈیل کرتے رہتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے پروسیجرز ہیں، جیسے کہ وہ ہڈی ٹوٹ کے اندر چلی جاتی ہے، اس کو ایلیویٹ کرنا، خون بہہ جاتا ہے دماغ کے اندر بھی، دماغ کے اوپر بھی، جھلیوں کے درمیان بھی، کھوپڑی اور جھلی کے درمیان بھی، تو وہ سارے پروسیجر وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، آپریشن ان کو بھی نکالنا پڑتا ہے.
پھر اس کے علاوہ جو برین ٹیومرز ہیں جو کہ بہت زیادہ مطلب ڈیفیکلٹ اور ایسے پروسیجر ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم ہے تو وہ کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ویسکولر سرجری کا میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس میں خون کی نالی پھٹ جائے یا وہ اے وی ایم ہوتی ہے ایک آرٹیریو وینس میلفارمیشن، وہ بھی تو ان کے بھی پروسیجر جو ہیں دماغ میں وہ بھی کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو پارکنسنزم ہے، جو راشے کی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس کے پروسیجر بھی ہیں جو دماغ سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو دماغ کے تھرو کیا جاتا ہے. اس میں اسپیشل الیکٹروڈز دماغ کے اندر لگائی جاتی ہیں جو وہ اسپیسیفک ایریاز کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں. اس کی ایک بیٹری ہوتی ہے جو یہاں پہ لگ جاتی ہے اور وہیں سے وہ تاریں اوپر جاتی. تو وہ یہ راشے کی بیماری ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آپ جو ہی وہ سسٹم انسٹال کرتے ہیں ساتھ ہی ہاتھ کانپنے بند ہو جاتے ہیں. اتنے انسٹنٹ اس کے ریزلٹس ہیں. تو یہ چند چیزیں. اب جیسے اس کے علاوہ پین سنڈرومس ہیں، جیسے کہ ایک بیماری ہے جس کو ٹرائیجیمینل نیورالجیا کہتے ہیں. وہ چہرے کے اوپر شدید درد ہوتا ہے، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. بالکل صحیح ہے. تو اس کا پروسیجر بھی دماغ کے تھرو کیا جاتا ہے. اس کا بھی کھوپڑی میں سے ہی حال ہے اس کا آپریشن کر کے، تو وہ امیجیٹلی اس کا درد جو ہے تو وہ ریلیو ہو جاتا ہے. سر جیسے آپ نے عرض کیا کہ برین ایک بہت کمپلیکس اسٹرکچر ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایوریج 86 بلین نیورونز ہوتے ہیں. جی. اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر عام پبلک کو بتانا ہو کہ یہ نیورونز کیا ہوتے ہیں تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے سر؟ دیکھیں، وہ آپ کی بات درست ہے کہ کتنے پیدائش کے وقت ہوتے ہیں نیورونز. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیورونز جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فکسڈ نمبر آف نیورونز اس کا ہوتا ہے. وہ عمر میں پھر بڑھتے نہیں ہیں نمبر وائز، سائز میں ضرور بڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے دماغ بڑا ہوتا ہے. تو لیکن نمبر ان کا اتنا ہی رہتا ہے جتنا پیدائش کے وقت تھا. نیورون جو ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ نروس سسٹم کی یا برین کی ایک اکائی ہے کہ بہت سارے نیورونز بن کے مل کے ایک نیوکلیس بناتے ہیں، ایک گینگلیا بناتے ہیں، اور بہت سارے گینگلیا مل کے اور فائبرز جو بیچ پہ رن کر رہے ہیں ان سب کو ملائیں تو وہ ایک برین بن جاتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اکائی جو ہے دماغ کی وہ ایک نیورون ہے. سر ایک عام غلط فہمی کہ لوگ برین سرجری کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے کرا لینے سے ہم مزید کمپلیکیشن میں چلے جائیں گے، آپ کا اس کے حوالے سے کیا ویو ہوگا سر؟ کہ مطلب آپ کیا فرمائیں گے کہ برین سرجری کب رسکی ہوگی سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ پراپر طریقے سے اگر آپ نے ایک پیشنٹ کو ڈائگنوز کر لیا ہے کہ اس کو یہ ڈیزیز ہے اور اس کا یہ حل ہے، یہ آپریشن ہے، 100% جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ڈٹرمن کر لیا، تو پھر اس میں رسک بہت کم انوالو ہوتا ہے. ہاں، اگر آپ نے پراپر طریقے سے اس کو ڈائگنوز نہیں کیا اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں نا کہ نائف ہیپی ٹائپ آف اے پرسن کے جو ہر وقت چاقو لے کے پھرے کہ بس میں نے آپریشن کرنا. تو ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی میں اس کا آپریشن کروں گا، لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ذہن میں اس کا آؤٹ کم آپ کے ہوگا، اس کے رسکس ہوں گے آپ کے ذہن میں، اور آپ اسے کہیں گے کہ ہاں یہ ہے تو صحیح بیماری لیکن میں اس کا آپریشن نہیں کروں گا، آپریشن سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی. تو رسک جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ جب آپ یا تو پراپرلی اس کو ہینڈل نہیں کر رہے، آپ اس طریقے سے کریں گے نہیں سرجری اس کی جس طریقے سے کرنی چاہیے، تو پھر رسک ہوتے ہیں، ورنہ رسک بہت کم ہوتے ہیں. اور کئی سچویشنز میں نیورو سرجری جو ہے وہ اتنی فروٹفل ہے، اتنی کہ ودن یعنی منٹس، ودن آورس آپ دیکھیں گے ایک پیشنٹ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور وہ اگلے ہی گھنٹے میں وہ ہوش میں ہوگا. تو یہ میریکلز جو ہیں وہ بھی نیورو سرجری کے ہی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سر سکسیس ریٹ کو کیسے ایویلویٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 1989 میں نیورو سرجری میں مائکروسکوپ انٹروڈیوس ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ مائکروسکوپ کے بغیر آپ اب پروسیجر نہیں کریں گے. اس کے بعد جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. اٹ وینٹ ٹو اسکائی ہائی. اس سے پہلے لوگ مطلب نہیں اتنے اچھے ریزلٹس شو کر رہے تھے، لیکن مائکروسکوپ کی انٹروڈکشن کے بعد پھر اس کے بعد ایک نیویگیشن سسٹم آ گیا جس کو نیورو نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں.
اگر دماغ کے اندر کہیں 1 سینٹی میٹر سے کم بھی کوئی لیجن پڑا ہوا ہے اور وہ اندر چھپا ہوا ہے، آپ کو ایسے تو نظر آنا نہیں ہے، وہ نیویگیشن سسٹم اس کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہ جو آپ کی پروب ہے وہ 100% اس کے اوپر جائے گی، ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ اسی طرح پہلے زمانے میں سی ٹی اسکین نہیں تھا، MRI نہیں تھا، اور یہ جو لیٹسٹ یہ جو نیویگیشن سسٹمز ہیں اور یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس وقت فیلئر ریٹس بہت ہائی تھے۔ لیکن اب جو ہے فیلئر ریٹس اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے اس سے غلطی ہو گئی، مطلب غلطی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ سر ایک سوال آپ کی روزمرہ کی OPD سے متعلق، آپ کے پاس کافی پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ سرجریز کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ عمومی طور پر غلط انفارمیشن یا غلط معالج کے پاس چلے جانا؟ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ جی ہر کوئی علاج کرنے کے لیے تیار ہے، اب صرف سیاٹکا کا ذکر کر دیں تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر ہے اور ہر دوسرا بندہ مفتی ہے۔ آپ کوئی مذہبی مسئلہ بھی سامنے رکھیں، ہر کوئی آپ کو مشورہ دے گا۔ اسی طرح کسی کوئی بیماری کا ذکر کر دیں، ہر بندہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے کہ لوگوں کے کانسیپٹ خراب کیے۔ اب کارڈا ایکوانا سنڈروم، جیسے میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ وہ اگر ایک دفعہ ہو جائے اور پیشنٹ 12 گھنٹے کے اندر آپریٹ نہ ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ پرماننٹ چینج آ گئی ہے وہ۔ اور عموماً لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی کمر کا آپریشن کرایا تو بڑا چھوٹا پیشاب فری ہو جائے گا، پاؤں فالج ہو جائیں گے۔ وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں، آپریشن کرانے سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس رپورٹ کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اور کئی لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ سچویشن ہے، اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں، آج کل تو وہ گوگل ڈاکٹر اویلیبل ہے، آپ اسی کو کنسلٹ کر لیں، اس میں دیکھ لیں آپ کی بیماری کے مطابق، اگر اس میں یہ علاج نہ ہو تو آپ ہمیں کہیں۔ اس کے باوجود لوگ بعض اوقات جو ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، اور پھر اس وقت آتے ہیں جب وہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے ان کو کہا ہوتا ہے کہ اس سے بچانا ہے آپ نے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ لوگ، اور پھر میں مذاق میں مریض کو کہتا ہوتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کمر کا آپریشن تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ تو میں نے کہا وہ جو 40 سال پڑھا کے جو بیٹھا ہوا ہے تمہارے سامنے ایک کنسلٹنٹ نیورو سرجن، اس کی بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ محلے میں جو گنڈیریاں بیچ رہا ہے اس کی بات پہ آپ یقین کرتے ہیں؟ تو لوگوں کے کانسیپٹس اس طرح ہے، اور پھر لوگوں نے کچھ نے بنا بھی دیے، جیسے یہ پیرلل میڈیکل سسٹم جو چل رہے ہیں، جیسے ہومیوپیتھی ہے یا حکمت ہے، تو وہ لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ نہیں آپریشن تو کرانا نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کل منیملی انویزو سرجری کا زمانہ ہے، بالکل، اس میں مطلب ہے کہ اتنے سے کی ہول کے اندر سے سرجری کی جاتی ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ تو زیادہ ٹیشوز کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور پھر مائکروسکوپ یا اینڈوسکوپ آپ لگا کے دیکھتے ہیں وہ چیز اتنی بڑی آپ کو نظر آتی، تو اس میں جو غلطی کا احتمال ہے نا وہ کم سے کم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے وہ چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے، وہ آپ 15 منٹ میں 20 منٹ میں کرتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کے بعد پیشنٹ اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک لفظ جیسا آپ نے فرمایا کہ مت، اور اس لفظ کا ذہن میں آ جانا یقیناً بہت سی مشکلات پیشنٹ کے لیے بنا دیتا ہے۔ میری مراد برین ٹیومر سے ہے۔ سر کون سے ارلی سائن ہوتے ہیں جن کو پیشنٹ اگنور کر رہا ہوتا ہے، یا ان ارلی سائن پہ ہی نیورو سرجن سے رابطہ کر لینا چاہیے تاکہ مزید کمپلیکیشن سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ایک نان اسپیسیفک سائنز ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک طرف پوائنٹ نہیں کرتے کہ جی یہ مسئلہ اس جگہ پہ یا دماغ کے اس حصے میں کچھ ہو سکتا، جیسے کہ سر درد ہے، جیسے کہ ارلی مارننگ اٹھیں اور سر میں شدید درد ہو، طبیعت خراب ہو، نوزیا ہو رہا ہو، الٹی آنے والی ہو، اور پھر جب دن گزرتا جائے تو طبیعت بہتر ہوتی جائے، تو یہ ایک اس کے سمٹم ہے، ایک اس کا سر درد ہونا، یہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ مرگی کے دورے اگر شروع ہو جائیں کسی کو، ایک تو مرگی کے دورے ہوتے ہیں جو کہ بچپن سے پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو دماغ کی کچھ اناملی کی وجہ سے جو شروع سے ہی ہے، لیکن اگر ایڈلٹ آنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلوغت کے بعد اگر آپ کو دورے پڑنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے، تو وہ ٹیومر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ مرگی بھی ہو سکتی ہے، سر درد بھی ہو سکتا ہے، یہ الٹیاں آنا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو اسپیسیفک سائنز ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ نظر کے کسی ایریے میں ہے تو نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ موٹر کارٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایک سائڈ کی آپ کی پوری حرکت موومنٹ کنٹرول کرتی ہے،
اس ایریا میں ہے تو وہ جس کو آپ سمجھیں کہ فالج ہونے والا ہوتا ہے جیسے اس طریقے سے، لیکن یہ سلو پروگریس ہوتا ہے. فالج جو دوسرا ہوتا ہے وہ تو ایک دم ایسے آ جاتا ہے، لیکن یہ جو سلولی پروگریسو ہوتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ایریا میں. سر ہیڈ ایک کے ورڈ ہمارے لیے بہت کامن ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے گھر پہ موجود ہے کہ ہم ڈسپرین سے ٹھیک کر لیتے ہیں. سر ہیڈ ایک یا میگرین کی بات کی جائے، کب نیورو سرجن سے کنسلٹ کرنا چاہیے، کس سٹیج پہ؟ دیکھیں اگر یہ ہیڈ ایک پرسسٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ہیڈ ایک ہے جو آپ کو بھی مجھے بھی ہوتی ہے، وہ ایک مہینے میں کہیں ایک دفعہ ہو گئی اور وہ پیراسیٹامول یا ڈسپرین کھانے سے ٹھیک ہو گئی تھوڑی دیر میں تو چلیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندے کو بار بار ہو رہی ہے، ہر دوسرے دن ہو رہی ہے، یا ارلی مارننگ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور سر بہت بھاری محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور دل متلا رہا ہوتا ہے، نوزیٹنگ فیلنگ ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے تو الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں ڈاکٹر سے اور اسپیسیفکلی نیورو سرجن سے مل لینا بہتر ہوتا ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے چھوٹے بچوں کے ٹیومرز کے اوپر وہ اسٹڈی تھی، تو اس میں 20% بلائنڈنس کا ریٹ تھا. 20% بہت بڑا ایک ریٹ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلدی ڈائگنوز نہیں ہوتے تھے، ان کے وہ جو سمٹمز تھے وہ کسی کو سمجھ نہیں آتے تھے، اور وہ جو عام ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے وہ بھی اس کو جج نہیں کر پاتے تھے. اور جب نظر زیادہ کمزور ہوگی وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے، انہوں نے پھر سی ٹی اسکین کرایا، پتہ چلا جی اس کو تو ٹیومر ہے. تو وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوتا تھا. سر اب میں چاہوں گا کہ ہماری پبلک اور جو آڈینس اور ویورز ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے والی انجریز میں ہیڈ انجریز ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی کہ ایمرجنسی کی صورت میں کیا فرسٹ ایڈ پیشنٹ کو دینی چاہیے اور کس چیز کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس پیشنٹ کو ہاسپٹل دیکھیں ٹرانسفر بات یہ ہے کرتے کہ ہوئے؟ پاکستان میں موٹر سائیکل بہت زیادہ چلتے ہیں، بہت زیادہ چلتے ہیں، اور جو ایک اچھی چیز جو اب شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کیا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فائن کے ڈر سے. ہاں وہ اس کے اوپر ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے تو وہ ہیلمٹ پہنے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہیلمٹ پہننا چاہیے جو کہ پریونشن کے لیے. اس کے علاوہ جب سر پہ چوٹ لگ جائے تو اس کو فوری طور پہ کسی ایسے سینٹر میں لے جانا چاہیے جہاں پہ نیورو سرجیکل سروسز اویلیبل ہوں، تاکہ وہ فوری طور پہ اس کو اسیس کر سکیں اور اس کا سی ٹی اسکین اگر ضرورت ہے تو وہ کروائیں، ایم آر آئی ضرورت ہے تو وہ کروائیں. تو اس کے ساتھ جو ہے تو یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، امیجیٹلی فوری طور پہ اس کو لے جایا جائے. تو بات جی میں عرض کروں کہ یہ ایک زمانے میں میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس انڈر گریجویٹس کو نیورو سرجری نہیں پڑھائی جاتی تھی، تو وہ ہم نے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز نے اور پی ایم ڈی سی نے لگ کے تو ان کو اس چیز پہ راغب کیا، مجبور کیا کہ وہ 4th ایئر اور فائنل ایئر کے کچھ لیکچرز نیورو سرجری کے رکھیں، تاکہ ہر ڈاکٹر جو بن رہا ہے اس کو کم از کم یہ پتہ ہو کہ اگر پیشنٹ میرے پاس اس سچویشن میں آئے تو میں نے اس کو ریفر کدھر کرنا ہے. تو اس کے ساتھ حالات بہتر ہوئے ہیں. بس سر ینگ جنریشن کی بات کیجیے، جیسے ابھی آپ نے ہیلمٹ کا ذکر کیا اور ہیڈ انجریز کا ذکر کیا، ایک اور پرابلم جو بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے سر ینگ جنریشن میں وہ اسپائن کا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہیڈ انجری جو ہے وہ تو کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے نا، لیکن اسپائنل انجریز آپ کی بات درست ہے، یہ زیادہ تر جوان لوگوں کو ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جوان لوگ ہی ایسی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی درخت پہ چڑھا ہوا ہے، یا کوئی بجلی کے کھمبے کے اوپر ہے وہ بجلی کو ٹھیک کر رہا ہے، یا گاڑی ہے وہ بڑی سپیڈ میں چلا رہا ہے، یا کچھ اس قسم کے واقعات ہیں. تو وہ جو ینگ لوگ جو کہ سخت کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، وہی زیادہ تر ہیڈ اسپائنل انجری کا وہ لقمہ بنتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جیسے اب پول پہ چڑھا ایک بندہ، تو ان کو کہیں گے بھائی یہ جو آپ کے جو سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں، جو آپ نے اوپر چڑھنا ہے، آپ نے وہ بیلٹ اسپیشل باندھنی ہے، بالکل، تو وہ کئی لوگ نہیں باندھتے. میں نے خود دیکھا ہے، اور پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا جی بیلٹ تو نہیں باندھی. میں نے کہا کیوں؟ اللہ مالک ہے جی. دیکھیں اللہ بے وقوفوں کا اللہ نہیں ہے. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے اپنے سارے سیکیورٹی کے بندوبست کرو، اس کے بعد جا کے یہ کام کرو. وہ لوگ اس چیز کو نہیں وہ کرتے.
تو وہ اس طرح ہوتا ہے. ابھی کئی گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, بس کے نیچے بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے, وہ اس کے پیچھے جو جیک لگا ہوا ہے وہ سلپ ہو کس گیا, کوالٹی کے ہاں وہ سلپ ہو گیا, اس کے اوپر گرا. یہ تو ہمارے سامنے کے واقعات ہیں جو ہم نے خود پیشنٹس کو دیکھا ہے. تو آپ کو درست ہے کہ زیادہ تر ینگ لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہیں یہ جو اسپائنل انجریز ہیں, کیونکہ اسپائنل انجری ایک دفعہ ہو گئی اور اگر ایک بندہ پیرالائز ہو گیا تو وہ 100 میں سے 99% چانسز یہ ہیں کہ اب وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. سر کیا ہر بیک پین جو ہوتا ہے وہ سرجری کی طرف ہی جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ایک صرف بیک ایک ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے کہ بیک ایک اور اس کے ساتھ ٹانگ میں بھی درد ہے جس کو شیاٹکا کہتے ہیں. تو جو شیاٹکا ہے اس میں بھی آپ سمجھیں کہ 60 یا 70% لوگوں کو آپریشن کی ضرورت پڑے گی, لیکن 40% کو ضرورت نہیں پڑتی. وہ کنزرویٹو میجرز کے ساتھ, کچھ لائف سٹائل کو چینج کرنے کے ساتھ, کچھ ان چیزوں کے ساتھ وہ بہتر ہو جاتے. لیکن ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو بریکیلجیا کہتے ہیں, جو کہ گردن میں اگر ڈسک پرولیپس ہوئی اور ہاتھ میں درد آ گیا, بازو میں, اس کو بریکیلجیا کہتے ہیں. اس میں 20% لوگوں کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے, 80% کو نہیں پڑتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر بیک ایک جو ہے وہ آپریشن نہیں مانگتی. اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, اس کو بتا دیے جائیں پیشنٹ کو, اس کو کہ تھوڑا سا لائف سٹائل کو چینج کر لو تو حالات بہتر ہو جاتے ہیں. سر آج ہم اس ٹاپک کی طرف آنا چاہیں گے جس کا ہر طرف چرچا ہے, میری مراد اے آئی سے ہے. سر کیا نیورو سرجری کی فیلڈ میں بھی اے آئی کا رول ہے سر؟ جی, اے آئی کا رول تو ہر اسپیشیلٹی میں ہے, اور نیورو میں تو سب سے پہلے آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیویگیشن سسٹم اور یہ جو ایم آر آئی اور یہ جو سی ٹی اسکینز ہیں, یہ بیسیکلی بنے برین کے لیے ہی, کیونکہ برین وہ ایک ایریا تھا, ان ایکسپلورڈ ایریا, کہ جس کو دیکھ کے بھی, اس کو کھول کے بھی, ڈائسیکٹ کر کے بھی, پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. اس چیز کے لیے یہ اینجیوگرافی, یہ سی ٹی اسکین, یہ ایم آر آئی, یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ڈیولپ, اور نیویگیشن سسٹم جو کہ ایک اے آئی کی ایک ایگزامپل ہے. تو اسی طریقے سے اب سونر, مطلب اگلے سمجھ لیں کہ 10 15 20 سالوں میں, 25 سالوں میں اے آئی اوورٹیک کر لے گی, اور بہت سارے پروسیجرز جو ہیں وہ آپ اے آئی کی مدد سے تھرو روبوٹک آرم یا ان چیزوں کے ساتھ آپ کریں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ادھر بس انسان کی ویلیو ختم ہو گئی ہے. انسان نے ساری چیزیں وہ سیٹل کرنی ہے, اسی نے بتانا ہے کہ یار یہ بیماری ہے, اس کا یہ حل ہے. وہ اے آئی میں فیڈ کرے گا, اور اے آئی جو ہے تو پھر وہ اس کو آگے جو بھی ٹریٹمنٹ اس نے دینی ہے وہ کرے گی. بہت بہتر. جیسے سر آپ نے فرمایا کہ اے آئی از فیوچر, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی نے نیورو سرجری کو کتنا سیفر, پریسائز اور ایفیشینٹ بنایا ہے سر؟ بہت زیادہ. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ایک زمانہ تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں اور ڈائگنوسس جو تھا وہ مشکل ہوتا تھا. تو اس وقت جو ٹریٹمنٹ دیتے تھے اس کے ریزلٹس بھی اسی طرح کے ہوتے تھے. اب جب آپ کے پاس یہ سارے گیجٹس اویلیبل ہیں تو آپ پراپر طریقے سے 100% بیفور گوئنگ ان آپ اس کا ڈائگنوسس بنا لیتے ہیں, اور آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ میں نے جانا ہے اور کہاں سے میں نے یہ لیجن اٹھانا ہے اور اس کو نکالنا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. وہ بروکاس صاحب تھے ایک امریکن انیٹومسٹ, انہوں نے مختلف ایریاز برین کے جو تھے وہ انہوں نے دریافت کیے تھے کہ اس دماغ کے حصے کا کیا کام ہے اور اس دماغ کے حصے کا کیا کام ہے. تو اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر اس بندے میں یہ چیز خراب ہے تو پھر دماغ میں رسولی اس جگہ پہ ہوگی. لیکن وہ کئی دفعہ غلط ہوتا تھا, کیونکہ وہ کچھ فائبرز اس قسم کے جا رہے ہوتے تھے جو آگے جا کے کہیں اس میں ایب نارمیلٹی پیدا ہو رہی تھی, اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ادھر پیچھے ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ غلطی کا احتمال جو تھا وہ بہت زیادہ تھا پہلے. لیکن اب وہ غلطی کا احتمال آپ سمجھیں کہ بالکل نیگلیجبل ہو گیا ہے, کیونکہ ابھی آپ 100% نہ صرف بیماری ڈائگنوز کرتے ہیں بلکہ اس کی لوکیشن بھی ڈائگنوز کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کا پروسیجر کو بھی پہلے سے ہی سارا تیار کر لیتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے کرنا ہے, ادھر سے جانا ہے, یہاں سے یہ نکالنا ہے, یہ کرنا. سر آج کل کے دور میں ہر شخص کو ان چیزوں کا تو پتہ ہے کہ موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے, اس کے ساتھ کون سا کور میچ کرے گا, اور اس کی بہتری کے لیے اور کیا کیا جائے. لیکن اگر ہیومن برین کی بات کی جائے سر,
کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سر؟ آپ اس حوالے سے عام پبلک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ دیکھیے پبلک کو پیغام جو دینا ہے نا تو وہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی دماغ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جس چیز کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے وہ اتنی بہتر ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تک دماغ جو ہے وہ صرف 7% ہی استعمال ہو سکا ہے، تو ابھی 93% پڑا ہو، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، ہر ایک چیز کے اوپر غور و فکر کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ فردر ڈیولپ ہوں گی اور دماغ جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب چھوٹے تھے، آپ تو نہیں خیر، لیکن ہم جب چھوٹے تھے اس زمانے میں نہ فون تھے نہ کمپیوٹر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہماری بھی جو بیسک انفارمیشن اور نالج تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں یہ اے آئی اور ان چیزوں کی وجہ سے اور یہ کمپیوٹر کی وجہ سے، یہ موبائل فونز کی وجہ سے، یہ ٹی وی اور یہ سارا کچھ، آپ دیکھیں بچہ جو ہے تو اس کی نالج کدھر ہے، کس جگہ پہ وہ کھڑا ہے اس وقت. تو وہ بات وہی ہے کہ جتنا آپ اس کو ایکسپلور کریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کئی لوگ ابھی بھی ہمارے یہاں گھرانے ایسے موجود ہیں کہ جو بچوں کو کمپیوٹر اور یہ چیزیں استعمال نہیں کرنے دیتے. لیکن آپ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، اس پہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنے بچے کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گے. سر ان لوگوں کے لیے جو برین اسپائن ہیڈیک یا نیورولوجیکل سمٹمس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو اگنور کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہوگی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کے ساتھ آپ اپنے مسائل ڈسکس کریں، آپ اس کو بتائیں کہ مجھے اس قسم کا ہیڈیک ہے، وہ خود اس کو فردر ایویلویٹ کرے گا، ایکسپلور کرے گا، اور وہ پھر دیکھے گا کہ آیا یہ بیماری یا جو بھی تکلیف اس کو محسوس ہو رہی ہے یہ خطرناک ہے یا نہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز کو بھی آپ بالکل اگنور نہ کریں اور اس کو لائٹلی نہ لیں، اور جب بھی موقع ملے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے کنسلٹ کریں کہ جی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اس قسم کی پرابلم ہے. تو بے شک کچھ انویسٹیگیشن جو نیگیٹو بھی نکل آئیں تو وہ بہت اچھی بات ہے نا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں نکلے گا، لیکن کم از کم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ تسلی تو ہوگی کہ یار چلو میں نے یہ پراپر کام کیا. سر تھینک یو ویری مچ فار دا انسائٹ فل ڈسکشن. ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے وہ لوگ جو نیورولوجیکل ڈیزیز کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی زندگی میں ایک نئی شمع، آپ کے پیغام. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی بیماری اور نئے ایک ایکسپرٹ کے ساتھ. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.